یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ نیرج گروور قتل کیس کی طرح سولاپور میں بھی قتل آیا پیش۔ مختلف NGO ریلوے اسٹیشن پر کشمیر چھوڑنے پر مجبور، غیر مقامی لوگوں کی خدمت میں مصروف۔ 5 کروڑ کا تاوان نہ دینے پر فائرنگ۔ موہن بھاگوت نے اپنے لوگوں کو یہ سوچنے کے لیے کہا کہ کشمیر کے تعلق سے مزید کیا کرنا چاہیے، سوز کا بیان۔ اتر پردیش اب بھی ملے گا موبائل فون بھتہ۔ کسان تحریک غازی پور بارڈر پر مہینوں سے بند سڑک کھولنے کی ہو گئی تیاری۔ تاجر منیش گپتا کے قتل کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ کشمیر میں اب خواتین بلکہ بچوں پر بھی کیا جا رہا ہے شک، محبوبہ مفتی کا بیان۔ بریلی رام گنگا میں آئے سیلاب سے 300 گاؤں ہوئے متاثر۔ بنگال میں 30 اکتوبر تک نافذ رہے گا رات کا کرفیو۔ کشمیر میں NIA کے چھاپے، مزید 4 افراد ہوئے گرفتار۔ پے ٹی ایم پیمنٹ بینک پر 1 کروڑ روپے کا جرمانہ۔ یونانی سرحدی فورسز نے نقل مکانوں کو زدوکوب کر کے ترکی کی طرف بھیج دیا۔ وزیر دفاع برسلز میں نیٹو کے دفاعی اجلاس میں شرکت۔ امریکی انتظامیہ سے F-35 کی رقم کسی نہ کسی طریقے سے واپس حاصل کر کے رہیں گے، صدر ایردوغان کا بیان۔ شمالی عراق میں MIT کے آپریشن جاری، 5 دہشت گرد ہوئے ہلاک۔ پاسپورٹ کا حصول پورے افغان عوام کا حق ہے، طالبان کا بیان۔ چین کے پرچم بردار 4 بحری جہاز جاپان کے کھلے پانیوں میں ہو گئے داخل۔ شام میں جنگ بندی کے باوجود جھڑپوں کا ہونا قابل تشویش، اقوام متحدہ۔ ہمیں چین کے ہائپرسونک میزائل تجربہ کرنے پر تشویش ہے، بائیڈن کا بیان۔ ترکی اسلاموفوبیا اور ہر قسم کی امتیازی سلوک کے خلاف جنگ میں پیش ہے، نائب وزیر خارجہ کا بیان۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی بات کرتے ہیں۔ ریلوے، پولیس اور مختلف غیر سرکاری و سماجی اداروں نے حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے بعد وادی کشمیر چھوڑ کر جانے والے غیر مقامی لوگوں کے ریلوے اسٹیشن پہنچنے پر ان کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایک پولیس افسر نے کہا کہ SSP جموں ریلویز عارف رشو، جن کے ہمراہ STP اور ریلویز روہت دیمو جموال اور دیگر عہدیداران تھے، انہوں نے ریلوے اسٹیشن توی کا دورہ کیا اور وہاں کشمیر سے فرار ہونے والے غیر مقامی لوگوں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ موصوف SSP نے موقع پر ریلوے حکام اور سول انتظامیہ کے افسران سے بات چیت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رضاکار گروپوں بشمول ٹریڈرز، ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور جموں کشمیر خلصہ ایڈ نے ان لوگوں کے تعام و دیگر سہولیات کے لیے ریلوے پولیس کا ہاتھ بٹایا۔ ناظرین، راجستھان میں اجمیر کی سول لائن تھانہ علاقے میں کچہری روڈ واقع گجراتی اسکول کے قریب پیٹرول پمپ پر بدھ کی شب بائک پر سوار نامعلوم بدماشوں نے 5 کروڑ کے تاوان کے مطالبے کے تعلق سے فائرنگ کی ہے۔ اچانک ہوئی فائرنگ سے پیٹرول پمپ پر بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے بعد ملزم نوجوان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جے پور روڈ پر فرار ہو گئے۔ پیٹرول پمپ آفس کے شیشے فائرنگ سے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے پمپ مالک کے بیٹے کے سر میں لگے اور وہ زخمی ہو گیا ہے۔ ناظرین، RSS چیف موہن بھاگوت نے حال ہی میں ناگپور میں کشمیر پر ایک مدلل بیان دیا تھا۔ اس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ آئین کی دفعہ 370 اور 35A کو کلام کرنے کے بعد ابھی کچھ کرنا ہے تاکہ کشمیر ہندوستان میں دوسری ریاستوں کی طرح مدغم ہو جائے۔ اس نے اپنے لوگوں کو اس امر پر سوچنے کے لیے تاکید کی۔ اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ کشمیر یعنی ریاست جموں کشمیر کے لوگ بنیادی طور پر ہندوستان سے الگ ہو کر آزادی چاہتے ہیں، اس لیے وہ مکمل ادغام کے لیے رائے مانگتا ہے۔ تاہم بھاگوت جی کو کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا ہے، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق کشمیر کے لوگ قانونی باتیں یعنی ٹیکنیکل سوالات کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں کشمیر کے لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ RSS اگلے دنوں میں مکمل ادغام کے لیے اپنے لوگوں کے سامنے کیا تجویز رکھتی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پولیس اہلکاروں کی غذائیت سے پر خوراک بھتے میں 25% کا اضافہ اور موبائل فون بھتہ دینے کا اعلان کیا ہے۔
پولیس اسمرتی دیوس کے موقع پر جمعرات کو لکھنؤ پولیس لائنس میں منعقد پریڈ کی سلامی لینے کے بعد پولیس اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت غیر گزیٹڈ پولیس اہلکاروں کی غذائیت سے پرخوراک بھتے میں 25% اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہیڈ کانسٹیبل، کانسٹیبل CUG اور سالانہ 2000 روپے موبائل بھتہ بھی دیا جائے گا۔ زرعی قوانین کے خلاف چل رہی کسان تحریک کے خلاف مظاہرے کے سبب غازی پور بارڈر پر تقریباً 10 مہینے سے سڑک بند ہے۔ کسانوں نے آج غازی پور بارڈر کی سروس لین کھولنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ کسانوں کے مطابق راستہ کسانوں نے بند نہیں کیا، پولیس نے بند کر رکھا ہے۔ بھارتی کسان یونین سے جڑے کسان لیڈر آج بارڈر پر لگے بیریکیڈ تک پہنچے اور سڑک پر بنے ٹینٹ کو ہٹانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اتر پردیش کی گورکھپور میں کانپور کے تاجر منیش گپتا کی مشتبہ موت کی مرکزی تفتیشی بیورو کی تحقیقات میں تاخیر کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل آنند شنکر نے جمعرات کو UNI کو بتایا کہ مقتول کی اہلیہ میناکشی گپتا نے درخواست دائر کی ہے۔ عرضی گزار نے اتر پردیش حکومت کی SIT تحقیقات پر کئی سوالات اٹھاتے ہوئے CBI کو فوری تحقیقات کا حکم دینے کی درخواست کی ہے۔ بدھ کو دائر درخواست میں الزام لگایا گیا کہ SIT اپنی تحقیقات میں غفلت برت رہی ہے، جس کی وجہ سے شواہد کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ حکومت نے CBI تحقیقات شروع ہونے تک SIT کو تحقیقات کی ذمہ داری دی تھی۔ تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال میں خواتین بلکہ بچوں کو بھی شکی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب BJP کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہم کئی دہائیاں پیچھے چلی گئی ہیں۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار جمعرات کو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی اس تصویر کے رد عمل میں اپنے ٹویٹ میں کیا جس میں CRPF کے خواتین ونگ کے اہلکار ایک 10 سالہ بچی کے بیگ کی تلاشی کرتی ہیں۔ ناظرین، پہاڑیوں پر مسلسل بارش کی وجہ سے بریلی، پیلی بھیت اور شاہجہاں پور میں سیلاب کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ رام گنگا کے کنارے واقع تمام گاؤں میں لوگوں کو گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینے کو مجبور ہونا پڑا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق بہیڑی کی تقریباً 25 گاؤں میں صورتحال نازک ہے۔ بریلی کے میر گنج اور بہیڑی علاقے کے 30 گاؤں سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ سب سے خراب حالات پیلی بھیت کے ہیں۔ دیوہا ندی سیلابی پانی شہر کے نشیبی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، کلکتہ میں آج 20 اکتوبر سے پہلی کی طرح رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ بنگال میں 30 اکتوبر تک لاک ڈاؤن کی پابندیاں نافذ ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی ہدایت پر ریاستی حکومت نے درگا پوجا کے پیش نظر رات کے کرفیو میں بھی نرمی کر دی تھی۔ درگا پوجا کے موقع پر رات 11 بجے سے شام 5 بجے تک کے کرفیو کو ختم کر دیا گیا تھا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بدھ کو وادی کشمیر کے 4 اضلاع سری نگر، پلوامہ، کولگام اور بارہ میں 11 مقامات پر چھاپے مار کر مزید 4 ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ NIA کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ملیٹنسی سازش کیس میں سلسلے میں NIA نے سری نگر، پلوامہ، کولگام، بارہ اضلاع میں 11 مقامات پر چھاپے مار کر مزید 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، ریزرو بینک آف انڈیا نے پیمنٹ و سیٹلمنٹ سسٹم ایکٹ 2007 کے تحت پے ٹی ایم پیمنٹ بینک پر 1 کروڑ روپے اور سرحد پار پیسے ٹرانسفر کی خدمات فراہم کنندہ ویسٹرن یونین فائنینشیل سروس انکارپوریشن پر 27,78,750 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ریزرو بینک نے یہاں جاری بیان میں کہا کہ پے ٹی ایم پیمنٹ بینک کی طرف سے اتھورائزیشن کے حتمی سرٹیفکیٹ کے لیے دی گئی درخواست کی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ فراہم کردہ معلومات حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے بعد بینک کو نوٹس جاری کیا گیا اور اس پر پے ٹی ایم کا جواب موصول ہونے کے بعد اس پر یہ جرمانہ عائد کیا ہے۔ ناظرین، یونانی بارڈر فورسز کی طرف سے زدوکوب کے بعد زبردستی ترکی کی طرف دھکیلے گئے مراکش الاصل 13 غیر قانونی نقل مکانوں کو ترکی کی ضلع ایدرنے میں طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ترکی کے علاقے ساری بائر میں زیر تعمیر عمارت کے مزدوروں نے مار پیٹ کی وجہ سے بے حال نقل مکانوں کو دیکھنے کے بعد پولیس کو اطلاع دی۔ نقل مکانوں کا کہنا ہے کہ یونان پہنچنے کے بعد وہ گرفتار ہو گئے۔ یونانی فوجیوں نے انہیں ڈنڈوں سے پیٹ کر براستہ دریائے مریچ زبردستی ترکی کی طرف دھکیل دیا۔ نقل مکانوں کے جسم پر ضربوں کے نشانات اور بعض کے جسم پر لباس کے عدم موجودگی مرکز توجہ بنی ہوئی ہے۔ نقل مکانوں کو ایدر نے اسپتال میں ضروری طبی امداد کی فراہمی کے بعد امور نقل مکانی ڈائریکٹوریٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، وزیر دفاع خلوص آقا نیٹو کی دفاعی وزراء اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز میں موجود ہیں۔ نیٹو میں ترکی کے مستقل نمائندے وسات اوزترک اور دیگر حکام نے وزیر دفاع کا خیر مقدم کیا، جس کے بعد انہوں نے ترکی کے عسکری نمائندہ دفتر میں وہاں کے ملازمین سے ملاقات کی۔
وزیر دفاع نے کہا کہ صدر ایردوغان کی قیادت میں عالمی سطح اہم مقام حاصل کرتے ہوئے ترکی نے اپنی حیثیت منوائی اور نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ امریکہ انتظامیہ کو F-35 کے لیے ادا کردہ $1 بلین $4 لاکھ کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ انگولا، ٹوگو، نائجیریا کے دورے سے واپسی پر ایردوغان نے طیارے میں صحافیوں سے بات چیت کی اور ایجنڈے کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے۔ صدر ایردوغان نے F-35 کے بارے میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت نچلی سطح پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم $1 بلین $4 لاکھ کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ 31 اکتوبر کو اٹلی کے دارالحکومت روم میں G20 اجلاس میں امریکی صدر سے بات چیت ہوگی۔ ان سے اس بارے میں آگاہی چاہیں گے، ہم کسی بھی صورت انہیں ترکی کا حق کھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین، ترکی کی قومی خفیہ ایجنسی MIT کی طرف سے عراق کے شمال میں کیے گئے 2 مختلف آپریشنوں میں PKK KCK کے 5 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع نے موصولہ معلومات کے مطابق MIT عراق کے شمال میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ متینہ میں 7 اکتوبر اور 11 اکتوبر کو کیے گئے آپریشنوں میں PKK KCK کے رکن 5 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا۔ طالبان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ حاصل کرنا پوری افغان عوام کا حق ہے۔ طالبان عبوری حکومت کی وزارت داخلہ شعبہ پاسپورٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل عالم حقانی نے BBC کے لیے ایک انٹرویو میں کہا کہ 15 اگست کو روکی گئی پاسپورٹ کی تقسیم کے دوبارہ آغاز کے بعد سے ہم یومیہ تقریباً 4 سے 4.5 ہزار پاسپورٹ جاری کر رہے ہیں۔ اس وقت جاری کیے گئے پاسپورٹوں کی کل تعداد 46,000 تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، چین کے پرچم بردار 4 ساحلی سیکورٹی بحری جہاز متنازع سینیگا کو جزائر کے اطراف میں جاپان کی بحری حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ صوبے اوکیناوا کی تحصیل نہاکی 11 ریجنل ساحلی سیکورٹی ہیڈ کوارٹر کے مطابق چینی بحری جہازوں نے جاپانی بحری حدود کی خلاف ورزی کی۔ مذکورہ بحری جہاز مینامی کوجیما اور اوتیزا جیما جزائر کے قریب گئے اور 2 گھنٹے تک جاپان کے کھلے پانیوں میں واقع متنازع علاقے میں رہے۔ جہاز بعد ازاں کوباشیما جزیرے سے 26 کلومیٹر جنوب مغرب میں چلے گئے تھے۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے متنبع کیا ہے کہ شمالی مغربی شام میں جنگ بندی کے باوجود حالیہ ایام کے دوران جھڑپوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق کے مطابق شمالی مغربی شام میں جاری جھڑپوں میں اضافہ قابل تشویش ہے۔ حال ہی میں ادلب میں ہوئی گولہ باری کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے تھے، جبکہ ادلب کے مختلف علاقوں میں مغربی حلب میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فرحان حق نے بتایا کہ ادلب میں ہوئی گولہ باری کے دوران منگل کے روز 1 شخص ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ ادلب کے قصبے اریحا پر گولی باری سے شہری متاثر ہوئے اور جنگ بندی کے باوجود علاقے میں جھڑپوں کا ہونا قابل تشویش ہے۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہمیں چین کے ہائپرسونک میزائل تجربہ کرنے سے متعلق دعووں پر اندیشوں کا سامنا ہے۔ بائیڈن نے پنسلوانیا روانگی سے قبل اینڈریوز فوجی ایئر بیس پر اخباری نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کیا آپ چین کے ہائپرسونک میزائل تجربہ کرنے پر تشویش محسوس کر رہے ہیں، بائیڈن نے کہا کہ ہاں، ہمیں تشویش ہے۔ واضح ہے کہ روزنامہ فائنینشیل ٹائمز نے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے 5 ذرائع کے حوالے سے شائع کردہ خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ چین نے ماہ جولائی میں ہائپرسونک میزائل تجربہ کیا ہے۔ ناظرین، ترکی کے نائب وزیر خارجہ یاووز سیلم کران نے کہا کہ ترکی اسلاموفوبیا اور ہر قسم کی امتیازی سلوک کے خلاف جنگ میں پیش ہے۔ کران نے TRT ورلڈ فورم 2021 کے نسل پرستی، ثقافتی جنگیں اور عالمی سیاست کے پولرائزیشن کے آن لائن سیشن میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ہم اپنے جغرافیہ سے آگے بڑھتے پولرائزیشن کو تشویش کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کران نے نشاندہی کی کہ پاپولسٹ سیاستداں اور میڈیا اپنی مرضی سے یا ناپسندیدہ طور پر امتیازی سلوک اور نسل پرستی پر اکساتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل